الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اچھا، اس کا انگلش ٹرانسلیشن مجھے نہیں پتہ یہ کس کا آپ لوگوں نے ڈالا ہوا ہے، اور اگر مجھے پہلے دے دیں تو پھر میں اس کے حساب سے آپ کو یہ بھی بتا دوں گا یہاں اگر کوئی ٹرانسلیشن آگے پیچھے ہو تو کل سے، کیونکہ ابھی تو مجھے نہیں پتا آپ نے کیا یہاں ڈالا ہوا ہے. ٹھیک، اور اگر اردو ٹرانسلیشن ڈال دیں تو وہ آسانی ہو جائے گی، ساتھ اگر دونوں آ سکتا ہو تو. اگر آپ کو سلائیڈ یہ تیار ملی ہو کہیں سے پھر میں آپ کو نہیں تنگ کرتا، اسی طرح رہنے دیں. والذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اس میں سے ایک یقیمون ہے، اقامہ، یہ یعنی کسی ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے کسی چیز پر کاربند رہنے کو اقامہ کہتے ہیں. یقیمون، قائم رہنا. ٹھیک، کونوا قوامین للہ، اللہ کے لیے بھرپور قیام کرنے والوں میں سے بنو. صلاۃ، یہ اس میں آپ پڑھیں لمبا، اس میں تفسیر الکوثر میں زیادہ لکھا ہوا ہے، میں ابھی مختصر سے بیان کروں گا. صلاۃ جو ہے عربی کا لفظ ہے یا عربانی کا لفظ ہے، اس میں اختلاف ہے. اس کے بعد عربی میں یعنی اسلام کے آنے سے پہلے یہ دعا کے معنی میں استعمال ہوتا تھا. اس سے پہلے یہ نماز کے ہی ارکان کے لیے، ارکان مخصوصہ کے لیے استعمال ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا، اس میں بحث ہے. بہرحال ہم ابھی اتنا سمجھ لیں کہ صلاۃ یہاں ارکان مخصوصہ، یہ تشہد، سلام، رکوع، قیام، سجود، یہ جو رکوع اور سجود پر مشتمل عبادت ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ کہتے ہیں. الرزق، رزق جو ہے یہ یقال للعطاء الجاری، عطاء جاری، مسلسل عطا کو رزق کہتے ہیں، مسلسل تخلیق کو رزق کہتے ہیں. ہمارے رزق صرف کھانے پینے کی چیزوں کو کہا جاتا ہے اردو میں عام طور پر. عربی میں جو رزق ہے وہ عطا کو کہتے ہیں، وہ بھی عطاء جاری، یعنی مسلسل آپ عطا کریں تو یہ رزق ہے. اور رازق صرف خدا ہے، یعنی صرف خدا مسلسل عطا کر سکتا ہے، اس لیے کہ خالق صرف خدا ہے، اور رزق تخلیق مسلسل کا نام ہے. ینفقون، انفاق، ہم نے اس کو رمضان میں سمجھنا بھی ہے انفاق کو اور کرنا بھی ہے. یہ نفقہ سے ہے، نفق سے. نفق جو ہے سرنگ جس میں دونوں طرف کھلا ہوا ہو، آپ اگر جائیں عرب کنٹریز میں تو وہاں نفق لکھا ہوا بھی ہوتا ہے. ٹھیک، اس سے ہے. انفاق، منافق، انفاق، ٹھیک ہے نا. وہ جو انفاق ہے وہ بھی اس لیے کہ وہ منافق کے بھی وہ دونوں طرف سے کھلا ہوتا ہے. ادھر اس کان سے سنتا ہے، اس کان سے نکال دیتا ہے. ادھر سے اس کا اور چہرہ ہوتا ہے، ادھر سے اس کا دوسرا چہرہ ہوتا ہے. الذین یؤمنون بالغیب، ایمان امن سے ہے، سلامتی سے. اگر آپ ایمان لائیں تو ابدی ہلاکت سے نجات پیدا کر سکتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ جہنم سے نجات پیدا کر سکتے ہیں. اس لیے ایمان کہتے ہیں کہ آپ امن میں آ گئے، جہنم سے آپ بچ گئے، ہمیشہ کی ہلاکت سے بچ گئے. یا ایمان، اگر آپ اللہ پر ایمان لائیں تو آپ کا قلب سکون میں آ جاتا ہے. کیونکہ آپ سکون میں آتا ہے اس لیے ایمان کہا جاتا ہے. ایمان کے بھی درجات ہیں. زبان سے اگر ایمان، زبان کا ایمان اقرار ہے، اعضائے بدن کا، قلب کا ایمان تصدیق ہے، زبان کا ایمان اقرار ہے، اور اعضائے بدن کا اقرار کیا ہے؟ صحیح کہا تھا، عمل ہے. الایمان هو الاقرار باللسان وعقد بالقلب وعمل بالارکان. کوشچن بھی لائیو ہو سکتے ہیں، بعد میں کوشچن آنسر کا ٹائم نہیں ہے. ابھی جس کے ذہن میں جو آئے ریلیونٹ کوشچن اس لیے کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے سورہ بقرہ ختم کرنا ہے. ریلیونٹ کوشچن نہ ہو تو وہ کلاس کے بعد اس کو کیا جا سکتا ہے. یہاں پر جو آیت ہے وہ کہہ رہی ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی انسین پر، جسے نہیں دیکھا جا سکتا اس پر. اور
یہ اب دنیا کافی آگے چلی گئی ہے، اور وہ جس کو پہلے ہم لوگ کہتے تھے کہ ان کے نظر نہیں آتا اس لیے نہیں مانتے، اب اس کی کوئی حقیقت باقی نہیں رہی ہے، اس لیے کہ وہ جو ایتھسٹ ہیں جو پہلے یہ کہا کرتے تھے، اب بھی ان میں سے جو جاہل ہیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ نظر نہیں آتا اس لیے ہم نہیں مانتے۔ اب تو یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ نظر نہ آنے والی چیزیں نظر آنے والی چیزوں سے بہت زیادہ ہے۔ تو اب اس طرح ایمان بالغیب مشکل نہیں رہا، لیکن یہ ایمان بالغیب یہ نہیں ہے جو انرجی اور جو ویوز اور جو پلان جو چیزیں آپ کو نظر نہیں آتی وہ بھی ہیں، ٹھیک، جس کو آپ نے ڈیٹیکٹ کر لیا، نہیں، یہ اللہ، قیامت، فرشتے، جہنم، جنت، یہ جو ابھی آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں، ان پر ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ اس ڈیبیٹ میں بھی یہاں پہ بھی کافی تفسیر اگر آپ پڑھیں گے تو ثابت کیا گیا ہے کہ جو لوگ الحادی لوگ ہیں، غیر وہ الہی لوگ ہیں، وہ یہ جو بات کرتے ہیں کہ ہم غیب کو نہیں مانتے، وہ باتیں باطل ہے۔ ہمیں ان سب کو بھی ابھی ہم شارٹ کر رہے ہیں، وہ آپ کے مطالعے پہ چھوڑتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ٹھیک، ایمان بالغیب کا لازمہ کیا ہے کہ وہ اقامہ یہ نماز کرتے ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ میں کہوں مجھے ایمان بالغیب ہے اور میں نماز قائم نہیں کرتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ بھئی مجھے پتہ ہے جہنم ہے، مجھے پتہ ہے جہنم میں دھکیلا جائے گا، مجھے قرآن پر بھی اعتماد ہے، اور قرآن کہتا ہے ما سلککم فی سقر، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہوں، مجھے ابھی نظر آ رہا ہے، اور میں ابھی نماز بھی نہ پڑھوں۔ یا تو مجھے غیب پہ یقین نہیں ہے، اگر غیب پہ یقین ہے تو میں نماز قائم کرنے والوں میں سے ہوں۔ نماز ان قبلت قبل ما سواہ وان ردت رد ما سواہ۔ ہم نے کہا محبت اہل بیت کے بغیر نماز قبول نہیں ہے، یہ بھی صحیح ہے، لیکن اگر نماز نہیں ہے تو آپ کی محبت بھی قبول نہیں ہے۔ اگر نماز قبول ہوئی تو آپ کی محبت، آپ کی مودت، خدا سے محبت بھی، اگر نماز نہیں ہے تو قبول نہیں ہے، کیونکہ نہیں ہے محبت۔ اگر محبت ہو تو خدا نے کہا ہے کہ آ کے کچھ لمحے مجھ سے گفتگو کرو، میں کہوں میں محبت تو آپ سے بہت کرتا ہوں لیکن آپ کو ایک آئی لو یو بھی نہیں کہہ سکتا، زبانی بھی کچھ بھی آپ کو نہیں کر سکتا، آپ کو ٹیکسٹ بھی نہیں کر سکتا، آپ سے میں کوئی فون پہ بھی رابطہ نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن آپ کو چاہتا میں بہت زیادہ ہوں۔ آپ کو کیا چاہتے ہو یار؟ مجھ سے کبھی کوئی رابطہ، کوئی حال احوال بھی مجھ سے نہیں کیا ہے۔ ان قبلت قبل ما سوا وان ردت رد ما سوا۔ یہاں پر لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ اقیم الصلاۃ ہے، یقیمون الصلاۃ، کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے نہیں ہیں۔ نماز پڑھنا اور ہے، نماز قائم کرنا اور ہے۔ نماز پڑھنا انفرادی عمل ہے، نماز قائم کرنا اجتماعی عمل ہے، ٹھیک۔ ہمیں جس چیز کی طرف دعوت دی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے معاشرہ نمازی بنانا ہے۔ اگر ہم معاشرہ نمازی بنائیں اور اگر ہمارا سب کانشیس بھی نمازی ہو جائے تو وہ سب کانشیس ہمیں کس سے روکے گا؟ منکرات سے، برائیوں سے روکے گا۔ ہماری ظاہری نماز جو فردی نماز ہے وہ ہمیں برائیوں سے نہیں روکتی ہے، ہمارا نمازی معاشرہ ہمیں برائیوں سے روکے گا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، رزق تو معلوم ہو گیا، جو رزق ہم نے اس کو دے رکھا ہے، جو عطا مسلسل ہے، وہ تمام نعمتوں میں گھرا ہوا ہے، اسے جو چاہیے اس کے لیے ہم نے دے رکھا ہے۔ وہ جو کچھ ہم نے اسے دے رکھا ہے اس میں سے کچھ وہ دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے۔ یہ جو متقین کی صفت بیان ہو رہی ہے، ہدی للمتقین، متقین کون ہیں؟ جو مما رزقناہم ينفقون، جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس سے وہ عطا کرتے ہیں۔ یہاں پہلے کیا تھا؟ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک۔ غیب پر ایمان رکھنا اور اقامہ یہ نماز کو قائم کرنا، یہ انورڈ ایکٹ تھا میرے اندر، ٹھیک۔ اور کس کے لیے تھا؟
انویزیبل کے لیے، غیب کے لیے تھا، خدا کے لیے جو کہ نظر نہیں آ رہا. وہاں سے آپ کو موو کر کے آپ کہاں لایا گیا؟ مما رزقناہم ینفقون. آؤٹ ورڈ ایکٹ ہے اور کس کے لیے ہے؟ ویزیبل لوگوں کے لیے. ہم نے انفاق کس کے لیے کرنا ہے؟ جو ہمارے اطراف میں لوگ موجود ہیں. اچھا، انفاق یہاں والد صاحب نے جو لکھا ہے میں وہ پڑھ دیتا ہوں. انفاق اور فیاضی ایک کائناتی نظام ہے. سورج اپنی شعاعوں سے، ہوا اپنی لطافت سے، پانی اپنی تازگی سے جو فیاضی کرتا ہے، اسی سے کائنات میں زندگی اور شادابی کا دورہ ہے. ٹھیک، یہ ساری فیاضی ہو رہی ہے. یہ جو انفاق آپ کو کہا جا رہا ہے آپ انفاق کریں، تو آپ لوگ جو موبائل ایپس استعمال کرتے ہیں اپنے فنڈ ٹرانسفر کرنے کے لیے یا بینکنگ کے لیے، تو وہاں آپ جب ٹرانسفر کرتے ہیں تو وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ اپنے اکاؤنٹ میں کر رہے ہیں یا ادر کسی اور کے اکاؤنٹ میں کر رہے ہیں. پوچھتا ہے نا. یہ انفاق بھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے کرنٹ اکاؤنٹ سے اپنے سیونگ اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر رہے ہیں، کسی اور کو کچھ بھی نہیں دے رہے. صرف ابھی سیونگ میں رمضان سے پہلے آپ لوگ نکال لیتے ہیں. آخر آپ اگر کمپنی اکاؤنٹ ہے، انڈیویجول کو تو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے اگر بتا دیا ہے تو آپ زکوٰۃ نہیں لگتی. ٹھیک، تو آپ نے اپنے کرنٹ اکاؤنٹ سے اپنے سیونگ اکاؤنٹ میں فنڈ ٹرانسفر کرنے ہیں، یہ انفاق ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. ٹھیک، اچھا، اس میں اگر آپ فنڈ ٹرانسفر کرتے ہیں تو آپ انشورنس بھی آپ کی ہو جاتی ہے. یعنی اگر آپ انفاق کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ میں فنڈ بھی آپ کے پاس رہے، آپ انشورڈ بھی ہو گئے، آپ کو مریضی بھی نہیں آئے گی، آ گئی تو اس کا علاج ہو جائے گا، آپ کی عمر بھی لمبی ہو جائے گی. اچھا، اس کو بھی سائنس نے بھی ثابت کر دیا. خیر، قرآن کہتا رہا، معصومین کہتے رہے، ہمیں یقین اس طرح نہیں آیا. اب سائنس نے کہنا شروع کیا، دیکھیں ہمیں تھوڑا سا یقین آتا ہے یا نہیں آتا. ٹھیک، سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس ہم سیلز کا مجموعہ ہے. ٹھیک، اس سیلز کو اگر کھولیں تو اس سیلز کے اندر کیا ہے؟ نیوکلس ہے. اس نیوکلس کو کھولیں تو اس میں کیا ہے؟ ڈی این اے ہے. اس ڈی این اے کو کھولیں اس میں کیا ہے؟ کروموسومز ہیں. وہ کروموسومز کیا ہیں؟ 23 باپ سے آئے، 23 ماں سے آئے. ٹھیک، اس کروموسومز میں جو ایک تو ڈی این اے ہے، ایک پروٹین ہے. اس کی جو ٹیل ہے، اگر میرے پاس ہے، میں نے آپ کو نہیں دیا، اس کی جو ٹیل ہے وہ آخر میں ریڈ ہوتی ہے. جو یہ سائنٹسٹ آج کل بناتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا، ٹھیک، جو ڈائیگرامز بنا کے دکھاتے ہیں، وہ آخر میں ریڈ ہوتی ہے. اس جو ریڈ ہوتی ہے، اس ریڈ حصے کو وہ کہتے ہیں اس میں کوئی ڈی این اے پروگرام نہیں ہوا ہوتا، یہ ایسے اضافی ہے، فضول سا ہے. ٹھیک، آج سے پہلے یہ تھا کہ یہ فضول ہے، اس کا کوئی کام نہیں ہے، جسے ٹیلی مور کہتے ہیں. یہ جو ٹیلی مور ہے، جس ڈی این اے کا اتنا ڈی این اے ہے جس میں پروگرام ہوا ہوا ہے، اتنا حصہ ڈی این اے کا وہ اضافی ہے، ٹیلی مور ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ جب اس ڈی این اے نے مزید ڈویژن ہونی ہوتی ہے، ریپروڈیوس ہونا ہوتا ہے، تقسیم ہونا ہوتا ہے، تو یہ چلتا ہے اور اس کوڈ کو لیتا ہے، اس کو سکین کرتا ہے، اور اتنا ہی جتنا اس نے سکین کیا اتنا ہی وہ دوبارہ آپ کا کاپی کر دیتا ہے. اس کی ڈی این اے کی ریپروڈکشن ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک، اچھا، یہ جو سکین کیا جتنا پروگرام ہوا ہوا ہے، اس سے اسے کچھ حصہ اضافی چاہیے ہوتا ہے. جو پہلے سمجھتے تھے سائنٹسٹ یہ فضول میں، اس کا کوئی کام نہیں ہے، وہ حصے میں آ کے جہاں آ کے رک جاتا ہے اس حصے کو کاپی نہیں کرتا. فرض کر میں نے یہ اگر سکین کرنا ہے تو یہ سکینر میں یہ چلاؤں گا تو جتنے حصے میں چل رہا ہے اتنے حصے کو تو یہ کاپی کرے گا. جس حصے پہ آ کے رک گیا اس حصے کو کاپی نہیں کرے گا. یہ جو ٹیلی مور ہے، یہ حصہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتا جائے گا، کیونکہ وہ حصہ تو کاپی نہیں ہوتا نا. جو حصہ کاپی نہیں ہوا وہ اس کے اوریجنل میں تو تھا، اس کی کاپی میں وہ کم ہو جائے گا، اور کم ہوتے ہوتے کہاں پہنچ جائے گا؟ جب وہ یہ ٹیلی مور نہ رہے اور صرف جو پروگرام ڈی این اے ہے وہ رہ جائے. جو پروگرام ڈی این اے ہے اس میں آ کے جب وہ آخر میں کھڑا ہو جائے گا تو وہ بھی کاپی نہیں ہوگا. ایجنگ آ گئی.
یہ کتنی دفعہ کاپی ہو سکتا ہے، انسان کی کتنی زندگی ہے، کب تک وہ ایکٹیو رہ سکتا ہے؟ 120 سال تک یہ کام ہو سکتا ہے، اس کے بعد یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اگر انفاق کریں، یہ سائنس کہتی ہے، اگر آپ انفاق کریں تو آپ کا یہ ٹیلیموڈ جو ہے یہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ آپ کا ٹیلیموڈ جتنا بڑھتا ہے اتنی ہی آپ کو زندگی ملتی ہے، آپ کو صحت ملتی ہے، ٹھیک، آپ ایجنگ سے بچ سکتے ہیں۔ ٹھیک، ہم نے یہ پیسے سارے بچا کے کیوں رکھے تھے کہ بڑھاپے میں علاج کرائیں گے؟ بھائی بڑھاپا آئے گا ہی نہیں، انفاق کرو، بڑھاپا آئے گا ہی نہیں، بڑھاپے میں بھی جوانی کے مزے لیتے رہو گے، وہ بہتر ہے یا سیونگ میں رکھو اور پتہ نہیں کیا کیا کرو، انشور کمپنیوں کو دو، وہ بھی سب بھی کریں، نہیں کہ ہم نہیں کریں کہ سیو نہ کریں، ٹھیک ہے، لیکن کچھ اس پہ بھی تو سیو کریں نا، یہ زیادہ سیونگ ہے، ٹھیک۔ ہمیشہ جوان رہنا بہتر ہے یا بوڑھے ہو کے علاج کراتے رہنا بہتر ہے؟ ہمیشہ جوان رہنا بہتر ہے، اس کے لیے کیا ہے، وہی پیسہ، ٹھیک۔ اب مجھے نہیں پتا آپ کتنا، میں خود ابھی ماہانہ شاید 3-4 ہزار روپے دوائیوں پہ لگاتا ہوں، جو مجھے ہر روز دوائیاں کھانی پڑتی ہیں، مہینے کے 3-4 ہزار روپے بن جاتے ہیں۔ یہ اس کے علاوہ ہے جب اگر آپ ہاسپٹل والوں کے ہتھے چڑھ جائیں اور وہ آپ کو آپریٹ کریں اور پتہ نہیں کیا کریں تو وہ اس کے علاوہ ہے۔ یہ انفاق، اس انفاق میں جو سائنٹسٹ آپ کو لیکچر دیتے ہیں اس کا میں آپ کو خلاصہ بتا رہا ہوں، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس ٹیلیموڈ کو بڑھانا ہے تو آپ کو ایک تو گڈ نیوٹریشن چاہیے، غذا اچھی چاہیے، یقیناً فزیکل چیز ہے، فزیکل چیز اچھی غذا کے بغیر تو نہیں ہو سکتا۔ اچھی غذا چاہیے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں بھی آپ کو اچھی غذا چاہیے، اور اچھی غذا کیا ہے؟ وہ چیزیں نہیں ہیں جو ہم کھاتے ہیں، یہ پکوڑے سموسے اچھی غذا نہیں ہے، نہیں اسپریچول نہیں، فزیکل، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اچھی غذا کیا ہے، مومن کو یقیناً پتہ ہونا چاہیے۔ آج کل جب علم نے اتنا ترقی کر لیا ہے تو ہم کیوں جلدی بوڑھے ہو جائیں، ٹھیک، ہم کیوں نہ فٹ رہیں، ہم کیوں نہ زیادہ، ہمیں اچھی غذا کھانی چاہیے اور ہمیں اس کے نیوٹریشنز کا پتہ ہونا چاہیے، ایکسرسائز ہمیں کرنی چاہیے، ٹھیک۔ اس کے بعد وہ ہیپینس اور گریٹیٹیوڈ کہتے ہیں، اور وہ بھی ہمارے اسلامی ان چیزوں میں شامل ہے۔ اس کے بعد وہ سیلف لو اینڈ لو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس محبت ہونی چاہیے، اور ہم نے ابھی کہا کہ ہم تو محبت میں بہت زیادہ امیر ہیں، خدا کی محبت، اہل بیت کی محبت۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ان سروس ہونا چاہیے، اگر یہ ٹیلیموڈ کو بڑھانا ہے، اس کو ختم نہیں کرنا، تو آپ کو ان سروس ہونا چاہیے۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ کو زندگی کا کوئی مقصد ہونا چاہیے، آپ کی زندگی میں مقصدیت ہونی چاہیے، نہیں تو ریٹائرمنٹ کے بعد آپ زبان پہ جو مرضی بول رہے ہوں، آپ کے سیلز اور آپ کا جو سب کانشیس ہے وہ آپ کو میسج یہ دیتا ہے کہ اب رہ کے کیا کرنا ہے، اب چلو چلنے کی تیاری کرو، اب میں نے ادھر اس دنیا میں مجھے کیا حاصل، اب مریضی بھی آ گئی، اب اور میں نے کیا کرنا ہے، ٹھیک۔ جب وہ کیا کرنا ہے تو وہ جو کاپی کرنے کا سلسلہ ہوتا ہے اس میں وہ ٹیلیموڈ خود بخود سکڑ کے جلدی ادھر آ جاتا ہے، ٹھیک۔ اگر مقصدیت ہو، نہیں میں نے یہاں کسی مقصد کے تحت میں یہاں تھا اور میں یہاں رہوں گا، اور میرے سامنے امام علی کا یہ قول ہو، انما خلقتم للبقاء لا للفنا، تم بقا کے لیے خلق ہوئے، تم فنا کے لیے خلق ہوئے ہی نہیں ہو۔ اگر وہ دین پر عمل کرتا ہو، قرآن کے مطابق اس کی زندگی ہو، تو پھر اس کے پاس مقصدیت ہے۔ اس کے پاس جب مقصدیت ہے تو اس کا ٹیلیموڈ نہیں سکڑتا، وہ ختم نہیں ہوتا، ٹھیک۔ یہ انفاق سے انشاءاللہ ہمیں آج ہم 2-4 منٹ اوپر جا سکتے ہیں، جی 1-2 نے جی کہا ہے۔ چل کافی ہے نا، آپ جیب سے آپ کچھ نکل رہا ہے تو کافی ہے، اتنا سمجھ میں آ گیا۔ آپ کچھ انفاق کر رہی ہیں، نیت کر لی؟ اچھا، اس میں آپ کو سلائڈ دے دیتا ہوں اور کیا کر سکتا ہوں اس میں، کیونکہ وقت کم ہے، ہم اس سے زیادہ صرف اتنا سا بتا رہے ہیں، یہ بات اس پہ ہمیں تو ایمان ہے، ٹھیک ہے نا۔ انفاق سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، جب معصومین نے فرمایا ہمیں تو کوئی شک ہے ہی نہیں، ہمیں تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک۔ صلہ رحمی سے عمر بڑھ جاتی ہے، ٹھیک۔ انفاق سے عمر بڑھ جاتی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ خالق، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے،
وہ کہہ رہا ہے جس نے تمہیں زندگی دی ہے، جس نے تمہیں موت دینی ہے، وہ کہہ رہا ہے انفاق کرو میں تمہاری زندگی بڑھا دوں گا. ہمیں سائنٹیفک ان سب چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم پھر بھی چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے سائنس کیا کہہ رہی ہے اس سے بھی ہمیں پتہ چل جائے، تھوڑا سا ہمارا وہ خون گرم ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ انفاق کرنا چاہیے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. یہ سب متقین کی صفت چل رہی ہے. وہ متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب. ابھی 5 ہوئے نہیں ہیں، اس لیے کہ میں نے آپ سے جو اجازت مانگی ہے اس میں کوئی اس ذہن میں نہ رہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے، وما انزل من قبلک، آپ سے پہلے لوگوں پر، پہلے جو انبیاء پر نازل کیا گیا ہے ان پر ایمان رکھتے ہیں. وبالآخرۃ هم یوقنون. انزل نزول کے معنی میں آتا ہے. نزول اترنے کو بھی کہتے ہیں، ایک بلندی سے ادھر اترنا، اور نزول عطا کو بھی کہتے ہیں. اگر وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، ہم نے کتاب اور میزان کو نازل کیا. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا، ہم نے آپ کے لیے لباس نازل کیا یعنی عطا کیا. جیسے ہم نے کہا نازل اس کسی بلند مقام سے اترنے کو بھی کہتے ہیں اور عطا کو بھی کہتے ہیں. آخرت ہمیں معلوم ہے کسے کہتے ہیں. اس کی بس میں 1-2 منٹ میں اس آیت کو ختم کرتا ہوں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ. صاحبان تقویٰ کے لیے ایک صفت یہ ہے ان کی کہ وہ جو کچھ رسول لائے ہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں، نہ ان پر جو ان کے فائدے میں ایمان رکھتے ہوں، جو ان کے نقصان میں اس پہ ایمان نہ رکھتے ہوں. جو کچھ رسول لایا ہے اس پہ ایمان ہے. اس میں نے اپنا کوئی سلیقہ نہیں چلانا. میں کہا مجھے یہ پسند ہے اور مجھے یہ پسند نہیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کچھ کتاب کے کچھ حصے پہ تو ایمان لاتے ہو اور کچھ چیزوں پر ایمان نہیں لاتے. وبالآخرۃ هم یوقنون. یقین ایمان کے بعد آتا ہے، پہلے ایمان تھا، آپ کیا کس منزلے پہ آ گئے؟ یقین کے منزلے پہ آ گئے. اور ایمان کی پختگی کا نام یقین ہے، یقین کی پختگی کا نام عصمت ہے. ایمان، ہم ایمان لے مومن ہو گئے. اگر ہمارا ایمان پختہ ہو گیا تو ہم یقین پر ہیں. یقین اگر پختہ ہو گیا تو عصمت ہے، اور عصمت صرف چہاردہ کے ساتھ مخصوص ہے. یہ ایک الگ بحث ہے، ٹھیک، لیکن مراتب تو ہمیں معلوم ہے نا. ٹھیک، اسی لیے امیر المومنین نے فرمایا لو کشف الغطاء مزدت تو یقینا. اگر پردے بھی ہٹ جائیں میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کمال یقین پر تھے. یقین کی پختگی، اس کے بعد عصمت آتی ہے، یقیناً اس کے علاوہ ممکن نہیں ہے. خواب یہ تصور معاد، اور اس میں پھر کچھ گفتگو ہے اس کو بھی چھوڑ دیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. 5ویں آیت. اب 5 سے 1 منٹ اوپر چلا گیا ہے ٹائم. یہ کر سکتے ہیں 2 منٹ، جنہوں نے جانا ہے وہ لوگ جا سکتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر قائم ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والوں میں سے ہیں. مفلحون، فلاح پھاڑنے کو کہتے ہیں، اس لیے اس کو بھی فلاح کہتے ہیں، کشاورز کو، کسان کو، کیونکہ وہ زمین کا سینہ پھاڑتا ہے. ٹھیک. کامیابی کو بھی فلاح کہتے ہیں، حی علی الفلاح. نماز میں بھی آپ، اذان میں بھی آپ وہ کرتے ہیں. خواب اب ہم یہاں تک، ہم آپ کا وقت اس لیے لیا تھا کہ ہم نے اس کو سم اپ کرنا تھا آج کی گفتگو کو. اس گزشتہ آیات میں 5 صفات کا ذکر کیا گیا ہے. ایک ایمان بالغیب. ایمان بالغیب کے ذریعے وہ سرچشمہ طاقت سے مومن متصل ہوتا ہے. متقی ٹائٹل جو ہے وہ متقی ہے، ھدی للمتقین. یہ متقین کون ہیں؟ جو ایمان بالغیب کے ذریعے جو سرچشمہ طاقت ہے. سرچشمہ طاقت کون ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. ٹھیک، اللہ سے متصل ہے. ایمان بالغیب کے ذریعے ہو سکتا ہے. ایمان بالغیب کا لازمہ ہم نے کیا کہا تھا؟ اقامہ صلاۃ ہے. اقامہ صلاۃ کے ذریعے وہ اجتماعی روابط قائم کرتا ہے. یہ انفرادی غار کا انسان نہیں ہے. اس کے بعد اقامہ صلاۃ کے بعد کیا ہے؟ انفاق. انفاق کے ذریعے وہ کیا کرتا ہے؟ اس کائنات میں جو تمام موجودات ہیں ان کے ساتھ منظم ہوتا ہے.
ان کے ساتھ پیار محبت کا رشتہ قائم کرتا ہے. ٹھیک, جہاں وہ دوسروں سے فیض لیتا ہے وہاں دوسروں پر فیاضی بھی کرتا ہے. ٹھیک, اچھا یہ بھی اب سائنس ہی کہتی ہے کہ انسان جو ہے اب صرف مادہ نہیں ہے, مٹیریل نہیں ہے. سائنس اب یہ اس پہ آ گئی ہے. ٹھیک, ہم تو شروع سے کہتے تھے یہ مادہ نہیں ہے, یہ مادہ بھی ہے اور جسم بھی ہے اور روح بھی ہے. ٹھیک, اب انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ جی ہے. اب اس کو روح کہیں یا نہ کہیں, انرجی کہتے ہیں. ٹھیک, کہ یہ انسان جو ہے صرف مادہ نہیں ہے, یہ انرجی ہے. اسی لیے ابھی ہم ایک دوسرے کو انرجی دے رہے ہیں. میں اگر کوئی اچھے الفاظ ادا کر رہا ہوں آپ کو اس سے انرجی مل رہی ہے. آپ اچھا جیسچر دیتے ہیں تو مجھے انرجی ملتی ہے. ٹھیک, تو ہم ایک انرجی کی فیلڈ میں ہیں. ٹھیک, اس انرجی کی فیلڈ میں آپ ادھر اور میں ادھر نہیں ہوں. بدن مادہ ادھر, یہ ادھر ہے, یہ ادھر ہے, یہ الگ الگ ہے. لیکن اگر آپ انرجی کی فیلڈ میں آ گئے تو ہم سب ایک جگہ ہیں, پھر الگ نہیں ہے. بات واضح ہے نا؟ اسے زیادہ میں کھول نہیں سکوں گا ٹائم کی وجہ سے. ٹھیک, جب آپ ایسی انرجی فیلڈ میں ہیں تو وہاں آپ نے انرجی لینی بھی ہے اور انرجی لینے کے لیے انرجی دینی پڑے گی. ٹھیک, انفاق کے بغیر آپ اس سسٹم کا حصہ ہی نہیں بن سکتے. وما انزل, پھر ایمان, جو کہ ایمان کے ذریعے آپ نے کیا کر دیا, دوبارہ اپنے آپ کو, اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے اس میں آپ دوبارہ خالق سے کنیکٹ ہو رہے ہیں. ایک ایمان بالغیب میں کنیکٹ ہوئے تھے, وہ کنیکشن اور تھا. ٹھیک, اس کے بعد آپ نے نماز اقامہ کیا, اس کے بعد آپ نے انفاق کیا, لوگوں سے اپنا اچھا رابطہ برقرار کیا, فیاضی کا معاملہ شروع کیا. آپ جو دے رہے ہیں اس دینے میں زیادہ لے رہے ہیں. چھوٹا سا مال دے رہے ہیں, 100 روپئے دے رہے ہیں, اور اپنے ٹیلیمور میں آپ 1 ملین پاؤنڈ سے زیادہ کا, ڈالر سے زیادہ کا اضافہ کروا رہے ہیں. وہ بالکل پرائس لیس ہے, تو ایسی ملین بھی ایسی کہہ رہا ہوں. ٹھیک, تو آپ زیادہ کم دے رہے ہیں, زیادہ لے رہے ہیں. اس فیاضی کے سسٹم میں آنے کے بعد ما انزل پر ایمان, یعنی دستور شریعت پر ایمان, اس راہ پر جب چلنا ہے تو وہاں پر پھر میں نے قانون, کس قانون پہ عمل کرنا ہے, اللہ کے قانون پر عمل کرنا ہے. اور آخر میں کیا تھا پھر آخری صفت, آخرت پر یقین, مقصدیت. اگر مقصدیت نہ ہو تو پھر میں کھلونا ہوں, مجھ سے کوئی بھی چیز برداشت نہیں ہوگی, اس دنیا کی کوئی بھی مصائب عالم مجھ سے برداشت نہیں ہوں گے. لیکن اگر میرے مقصدیت ہے, آخرت ہے, آخرت پر یقین ہے, اخروی زندگی ہے, ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے, تو پھر میں اور انسان ہوں. پھر میں وہ انسان نہیں ہوں جو میں اس ایمان سے پہلے کا تھا. ہماری دعا ہے انشاءاللہ اس ماہ مبارک میں ہمیں خدا یہ توفیق دے کہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں, قرآن پر عمل کر سکیں, اور قرآن کے ساتھ ہمارا یہ ایمانی رابطہ برقرار رہ سکے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.